اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، ویورز، رمضان اور ہم، اس پروگرام کے ساتھ ہم ٹی وی ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ 12 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگا، اور ہم سے مراد صرف ہم ٹی وی نہیں ہے، بلکہ ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم سب لوگ، ہم سب مسلمان، ہم وہ سب لوگ جو روزہ رکھتے ہیں۔ میں ڈاکٹر فاروق اس پروگرام کا میزبان ہوں گا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفکر، ایک بہت بڑے دانشور اور ایک بہت بڑے اسکالر جناب جاوید احمد غامدی وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بطور مہمان شرکت کریں گے۔ میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا، اور یہ سوالات صرف میرے ذہن کی پیداوار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سوالات انفیکٹ ہمارے یہاں جو عام لوگ ہیں ان کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کو میں ریپرزینٹ کروں گا۔ تو غامدی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ غامدی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ جس میں ہم بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں اور اجتناب کرتے ہیں، اس کی اصل اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور روزہ ایک عبادت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت کیا چیز ہے، یا جس کو ہم عبادات سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بحیثیت مجموعی کیا حقیقت رکھتی ہیں، اس کو ابتدا میں سمجھ لینا چاہیے۔ انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ اخلاقی وجود کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر خیر و شر کا شعور رکھتا ہوں، بحیثیت انسان اس خیر و شر کے شعور کے نتائج سے بھی واقف ہوں، اور اپنے اس شعور کا بھی شعور رکھتا ہوں۔ میری یہ شخصیت ہے جو تعلقات میں روبہ عمل ہوتی ہے۔ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میری بیوی ہے، میرے اعزاء اقربا ہیں، میرے دوست احباب ہیں۔ اسی طرح جب میں اس حقیقت کو جان لیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار بھی ہے، تو تعلقات کی ایک نئی جہت وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی کچھ تعلقات زمینی ہیں، یہ ایک آسمانی تعلق بھی میرے تعلقات کے دائرے میں آ جاتا ہے، یعنی ایک رشتہ وجود میں آ جاتا ہے، رشتہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی بحیثیت ایک اخلاقی وجود کے، ایک مورل بینگ کے، میں جب اپنا شعور حاصل کرتا ہوں تو یا میرا وہ شعور زمین تک محدود رہتا ہے، اور زمینی رشتوں کے بارے میں میرے اندر خیر و شر کا احساس پیدا کرتا ہے، اور یا پھر اس سے اوپر اٹھتا ہے، ایک نئی دریافت میرے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ دریافت ایک پروردگار پر ایمان کی دریافت ہے۔ تو پروردگار پر ایمان کی یہ دریافت کیسے ہوتی ہے، یہ تو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جب یہ ہو جاتی ہے، میں پہچان لیتا ہوں کہ میرا ایک once we discover it، جب یہ چیز ایک بار میرے شعور کا حصہ بن گئی کہ میرا ایک پروردگار ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ تعلق کی ایک نئی جہت وجود میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تعلق کیا ہونا چاہیے۔ میرا جو تعلق ماں سے پیدا ہوتا ہے اسے ہم ممتا سے تعبیر کرتے ہیں، بہن اور بھائی سے پیدا ہوتا ہے اسے ہم اخوت سے تعبیر کرتے ہیں، صحیح، دوستوں سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم دوستی یا رفاقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان سب کے لیے ہم نے کوئی ایک تعبیر اختیار کر رکھی ہوتی ہے، وہ تعبیر اس تعلق کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ خدا کے ساتھ جب میرا تعلق میرے داخل سے اظہار چاہتا ہے، کیونکہ کوئی تعلق بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو پہلے داخل میں وجود پذیر ہو اور بعد میں پھر اس کے بعد وہ اپنے اظہار کی تعبیریں اختیار کرے۔ یعنی انر سیلف سے جو ایک بات وجود میں آتی ہے، رشتہ تو اندر پہلے پیدا ہوگا، یعنی ممتا کا احساس ہوگا، پھر وہ اپنا اظہار چاہے گا۔ اخوت کا اظہار بھی اسی طریقے سے ہوگا، رفاقت کا اظہار بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ تو انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ تو چونکہ نفسیات کے علم سے تعلق رکھتے ہیں، تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کے اظہار کو یا کسی لفظ سے ادا کرتا ہے، کیونکہ انسان کو زبان حاصل ہے، یا اعمال سے۔ یعنی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اپنی ممتا کے احساس کا اظہار کروں گا تو یا میں زبان سے کچھ الفاظ بولوں گا،
یا کچھ اعمال مجھ سے صادر ہو جائیں گے. ٹھیک، یعنی یا آپ اس کے لیے ایک ٹرم کوائن کریں گے، یا پھر مثال کے طور پر ایک ماں جب اپنے بچے کو چومتی ہے، کس کرتی ہے، تو اس طریقے سے گویا کہ اظہار کرتی ہے. ایک بچہ جب اپنی ماں سے چمٹتا ہے تو اس طریقے سے گویا اظہار کرتا ہے، اعمال سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ عمل ہو گیا، اعمال سے اظہار ہو گیا. میں ایک دوست سے ملتا ہوں، اب میرے اندر دوستی کا احساس پیدا ہوتا ہے، دوستی اور محبت کے اس احساس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. کبھی وہ مسافے میں بدل جاتا ہے، کبھی معانقے میں بدل جاتا ہے، کبھی بے تکلفانہ دوستی کے جذبات کے اظہار کے الفاظ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. بہت گہرا اتر جاتا ہے محبت کے احساس میں تو دنیا کی بہترین شاعری بن جاتا ہے، بہترین ادب بن جاتا ہے، اعلیٰ درجے کا فکشن وجود میں آ جاتا ہے. تو یہ اظہار کے اسالیب ہے، اور میرے خیال میں انسان کا اصلی حسن یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب میرا تعلق قائم ہوتا ہے تو جس طرح باقی تعلقات کو ہم نے ایک عنوان دے رکھا ہوا ہے، وہ عنوان عبادت ہے. یعنی چونکہ وہ میرا معبود ہے، اس کائنات کا خالق ہے، تو بندے کی حیثیت سے وہ کیا چیز ہے جو میرے اندر پیدا ہونی چاہیے. اسی چیز کو قرآن مجید نے ایک لافانی جملے میں بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یعنی میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے بنایا کہ وہ مجھے معبود سمجھیں اور میرے بندے بن کر رہیں. تو معبود کی معرفت یہ پہچان ہے نا، جیسے ماں کی معرفت، باپ کی معرفت، بالکل اسی طرح معبود کی معرفت یہ ہو گئی. یعنی وہ جو خالق ہے اس کو آپ نے پہچان لیا، وہ آپ کا منعم حقیقی ہے، آپ نے اس کو جان لیا. وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، یہ آپ کو معلوم ہو گیا. اس کے معلوم ہو جانے کے بعد اگر یہ دریافت حقیقی ہے، اگر یہ دریافت شعوری ہے، اگر یہ اندر سے صحیح طریقے سے اٹھی ہے، جو حکمت انسان کو دی گئی ہے یہ اس کے اندر سے پیدا ہوئی ہے، تو لازمی طور پر ایک خاص طرح کا خضوع، ایک خاص طرح کا جھکاؤ، ایک داخلی کیفیت جس میں آپ اپنے پروردگار کے سامنے ہر لحاظ سے جھک گئے ہیں، بالکل صحیح، یہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک عاجزی. اب دل جھک گیا ہے جی بالکل، تو کمر بھی چاہتی ہے کہ جھک جائے. بالکل صحیح ہے. تو جس وقت دل کا یہ جھکاؤ خارج میں نمودار ہوتا ہے تو یہ عبادات کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عبادت کا احساس پیدا ہوتا ہے یہ کن جہتوں میں خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو جب آپ اس کا احاطہ کرتے ہیں پوری طرح تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی 3 ہی جہتیں ہوتی ہیں. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق، یعنی 3 اس کے پہلو ہیں. اس کے 3 پہلو ہیں. تو ایک پہلو اس کا وہ ہے جس کو آپ نے تعبیر کیا رکوع سجود. آپ جھک جاتے ہیں، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ مجھ پر یہ کیفیت وارد ہوئی، میں نے بے اختیار اپنا سر سجدے میں ڈال دی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں آپ کے داخل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، اس کا اظہار ہو گیا. یا مجھے ایک دوست نظر آیا، میں بے تکلف اس سے لپٹ گیا. اب یہ لپٹ جانا کیا ہے؟ یہ اصل میں میرے اس داخلی احساس کا اظہار ہے. غامدی صاحب، ہمیں درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ویورز کہیں جائیے گا نہیں، اب ہم انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بالکل اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. غامدی صاحب، آپ وقفے سے پہلے یہ بتا رہے تھے کہ عبادت جو ہے یہ 3 طریقوں سے یا 3 جہتوں سے یا 3 پہلوؤں سے اپنے آپ کا اظہار کرتی ہے. تو آپ اس میں بتا رہے تھے کہ پہلی جو جہت ہے وہ رکوع اور سجود کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. باقی اس کو آپ ایک جامع عنوان دے سکتے ہیں، پرستش کا عنوان. یعنی دنیا بھر میں انسان جب کسی ہستی کو اپنا معبود سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر اس کے لیے پرستش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. یہ جذبہ تو ایک داخلی کیفیت ہے، یہ اپنا اظہار چاہے گا. جب یہ اپنا اظہار کرتا ہے تو انہی اسالیب میں کرے گا جو انسان نے اب تک ایجاد کی ہیں. صحیح. رکوع ہوگا، سجود ہوگا، دعا و مناجات ہوگی، کوئی نظر آپ کسی کے حضور میں پیش کر دیں گے. آپ قدیم ترین مذاہب کا بھی اگر مطالعہ کریں، بلکہ صوفیانہ مذاہب کا بھی مطالعہ کریں جو الہامی مذاہب نہیں ہیں، ان میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جس وقت جذبہ پرستش پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اظہار کے یہی اسالیب اختیار کرتا ہے. ٹھیک. تو ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز اطاعت ہے. یعنی یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت ہم کسی ہستی کو معبود مان لیتے ہیں تو پرستش کا جذبہ تو بنیادی جذبہ ہے، وہ پیدا ہو جائے گا. جی بالکل. لیکن اس معبود کی بات بھی تو مانیں گے. یعنی پہلی چیز ورشپ ہے، دوسری چیز جو ہے اوبیڈینس ہے، وہ اس کے اندر سے خود بخود پیدا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یا یوں سمجھ لیجئے کہ شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ ماں کے ساتھ ایک ممتا کا احساس پاتے ہیں، ماں سے آپ محبت کرتے ہیں،
لیکن اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ماں پھر کوئی خواہش کرتی ہے تو آپ اسے پورا کریں. آپ اس کی بات بھی تو مانتے ہیں. اس کی بات بھی مانتے Exactly, ہیں. یہی معاملہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے, یہی بیوی اور شوہر کے تعلق میں شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تعلق کی حقیقت تو نہیں ہے لیکن یہ شامل ضرور ہو جاتا ہے اس. بالکل صحیح ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کو اپنا محبوب بنا لوں تو محبوب کے ساتھ میرا تعلق تو محبت کا تعلق ہے. شعر کہوں گا, گن گاؤں گا, عارض و رخسار کی باتیں بھی کروں گا, یہ تو محبت کا اظہار ہو گیا نا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی مطالبہ کرے, کوئی چیز مجھ سے چاہے اور میں اس کی بات ماننے سے انکار کروں. تو اطاعت گویا شامل ہو جاتی ہے ہر ایسے تعلق میں جس تعلق میں بھی کسی کی برتری کو آپ قبول کر لیتے ہیں, خواہ جذبہ محبت سے کریں, جذبہ رفاقت سے کریں, جذبہ احساس عظمت سے کریں یا جذبہ پرستش سے کریں. جس چیز سے بھی آپ کریں گے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اطاعت اس کے ساتھ, یعنی بات ماننا, اس کے ساتھ آپ سے آپ شامل ہو جائے گی. تو دوسری چیز یہ ہے. تیسری جو چیز ہے وہ بھی اصل میں ایک لازمی نتیجہ, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے تعلقات کی قرآنری ہے. یعنی اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پرستش اصل ہے معبود کے ساتھ تعلق میں, لیکن یہ دونوں چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی. تو وہ تیسری چیز. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ روزہ بھی ایک عبادت ہے. تو یہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے, یہ کس چیز کا علامتی اظہار ہے, یہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے. اچھا, یعنی پرستش جب ظہور پذیر ہوتی ہے تو نماز, obey your Lord. یعنی آپ کا جذبہ پرستش نماز کی صورت اختیار کر گیا. صحیح. رکوع تھا, سجود, دعا, مناجات, قربانی کی صورت اختیار کر گیا, نظر کی صورت اختیار کر گیا. لیکن آپ کا جو اطاعت کا جذبہ ہے یہ کیا کرتا ہے, یعنی اطاعت کے جذبے کو اگر آپ فروغ دینا چاہتے ہیں, اطاعت کے جذبے کو بیدار کرنا چاہتے ہیں, اطاعت کے جذبے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے روزے کی عبادت مقرر کی گئی ہے. پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اطاعت کے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہے. یہاں میں تھوڑا سا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ روزہ ایک اعتبار سے تھوڑی سی ذرا ان نیچرل قسم کی عبادت ہے. دیکھیے نا, انسان کا جی تو چاہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے جھک جاؤں, وہ جھک جاتا ہے. انسان کا جی چاہتا ہے کہ پروردگار نے اسے جو مال دیا ہے اس مال میں سے کچھ خرچ کر لے, وہ خرچ کر لیتا ہے. یہ زکوٰۃ بھی بالکل نیچرل قسم کی عبادت ہے. لیکن کھانا پینا تو ایک نیچرل چیز ہے, اس کو انسان کیوں روکے؟ یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا. دیکھیے میں آپ ذرا یہ ان نیچرل اور نیچرل کا فرق واضح کروں آپ پر. میرے اندر پرستش کا جذبہ پیدا ہوا, اس کا فطری اظہار کیا ہے؟ اس کا فطری اظہار یہ ہے کہ میں نے سر سجدے پہ رکھ دیا, میں رکوع پہ چلا گیا, میں نے دعا و مناجات کی. لیکن یہ فطری اظہار, یہ جو فطری اظہار ہے, یہ تو جب میرے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تب ہوگا نا. جب مذہب آتا ہے یعنی خدا کی شریعت آتی ہے تو وہ پھر کسی اور بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو ایک قاعدے میں لے آتی ہے. اچھا, یہ فطری اظہار سے پھر ذرا آگے کی چیز ہوتی ہے. یعنی انسان کی زندگی کو لا اینڈ آرڈر میں وہ رکھ دیتی ہے, ڈیولپ کر دیتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو قرآن مجید آپ کو یہ بتائے گا. یعنی یہ تو ہم نے اب تک جتنی گفتگو کی وہ اصل میں اس عبادت کی حقیقت تھی. صحیح. اب وہ عبادت جب ایک باقاعدہ شکل اختیار کرتی ہے, جب وہ شریعت کا حصہ بن جاتی ہے, جب ماننے والوں پر اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے, تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ فطری اظہار تو بس اظہار ہو جائے گا نا. جی بالکل. جس وقت داخلی کیفیت پیدا ہوگی وہ کسی موقع کے اوپر اپنا اظہار کر دے گی. یعنی ممکن ہے کہ 10 دن گزر جائیں اور آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ آپ رکوع اور سجود کریں. صحیح. منعم حقیقی کی کوئی نعمت آپ نے دیکھی, آپ کو کوئی چیز عنایت کے طور پر ملی, آپ پہ کوئی خاص کیفیت طاری ہوئی, تو آپ کا جی چاہے گا کہ آپ سر سجدے میں ڈال دیں, رکوع کریں, آپ دعا مناجات کریں. آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ دعا کے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن دن میں 5 وقت مقرر کر دیا گیا, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب انسانی نفسیات کا ایک دوسرا پہلو دیکھیے. یعنی انسان کی نفسیات کے ایک پہلو تو وہ تھے نا کہ جن کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے, اپنا ایک علامتی اظہار چاہتے ہیں, فطری طور پر اس اظہار کے کچھ اسالیب وجود میں آ گئے. اب انسان کا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑا ہی زود فراموش بھی اور خود فراموش بھی, جلدی بات بھول جاتا ہے. یعنی انسان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. اس وجہ سے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کسی قاعدے ضابطے کے اندر لایا جائے. ٹھیک. یہ قاعدے ضابطے کے اندر لانا خود انسان کی ضرورت ہے. جی گاندھی صاحب بات کو جاری رکھیں گے لیکن ایک وقفہ ہمیں لینا ہوگا. ویورز, یہ بات ہماری انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں.
قاندھی صاحب آپ بات کر رہے تھے. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو انسان کی خود فراموشی اور انسان کی زود فراموشی ہے، اس کے لیے کچھ نظم و ضبط پیدا کرنا پڑتا ہے اس کے اندر. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید جب نماز کا ذکر کرتا ہے تو نماز کی بات بار بار ریمائنڈ کرانی پڑتی ہے. یعنی اس کے بغیر انسان قاعدے میں رہتا نہیں. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ آدمی کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر نہ کر دیں، اس وقت اس کو اٹھنا ہے، کسی دفتر میں جانا ہے، پہنچنا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے لیٹا ہی رہے. صحیح. بہت کم لوگ ہوں کہ جو اپنے آپ کو خود انضباط میں لا کر کوئی اقدام کر ڈالے. بہت سے لوگوں کے لیے آپ کو قاعدے ضابطے بنانے پڑتے ہیں. اسکول میں یہی کام کرنا پڑتا ہے. فوج ڈرل کراتی ہے، بار بار آپ کو اٹھاتی ہے، اور بہت سے اس طرح کے اقدامات آپ کو کرنے پڑتے ہیں، مقرر کرنے پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا معاملہ وہی جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی نفسیات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو بڑی جلدی بھول جاتا ہے. نماز کے بارے میں یہ معلوم ہے آپ کو، قرآن نے جب اس کا حکم دیا تو کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام کرو تاکہ میری یاد قائم رہے. صحیح. یعنی تم مجھے یاد رکھ سکو. اب 5 وقت آپ کو بیدار کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے اندر ایک فطری جذبہ پرستش کا پیدا ہوا تھا اس جذبے کا آپ اظہار کریں. یعنی جذبہ تو فطری ہے، ماں کو یاد کرانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دور دراز جگہ پہ مقیم ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کئی مائیں شکایت کرتی ہیں پہلے تو روز خط آتا تھا جی، لیکن پھر ہفتوں کا وقفہ پڑنا شروع ہوا، پھر مہینوں پر بات چلی گئی. اب تو کہیں عید بقرعید پہ خط لکھتا ہے. بیٹا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنی مشغولیتوں میں پڑ جاتا ہے تو بعض اوقات ماں جیسی ہستی کو بھی جو ایک حقیقی وجود اس کے سامنے رکھتی ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے. خدا کو تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. وہ ایک خالص عقلی دریافت ہے. اس کے اپنے نفس کے اندر اگرچہ خدا کی حقیقت موجود ہے لیکن اس نے اس کو مشہود صورت میں، یعنی وہ کوئی مرئی چیز تو نہیں ہے نا کہ کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہو، کبھی دیکھا ہو. تو خدا کو یاد کرانے کے لیے پھر بار بار آپ کو 5 وقت اٹھایا جاتا ہے. اور وہ اوقات بھی ایسے مقرر کیے گئے ہیں کہ جس میں ایک بڑی تبدیلی دنیا کے اندر آتی ہے تو آپ کو بیدار کیا جاتا ہے کہ آپ اٹھ جائیں. اطاعت کے جذبے کو بھی بیدار رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی حکم ماننا ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی احکام نہ دیے ہوتے باقی زندگی میں تو پھر اطاعت کے جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی پھر صرف پرستش تک دین محدود ہوتا اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے نماز کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، سجدے کی صورت میں، حج کر لیتے، وہ کافی ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بھی دیے. یہ احکام آپ کی اخلاقی زندگی سے بھی متعلق ہے، یہ آپ کی انفرادی زندگی سے بھی متعلق ہے، یہ آپ کی اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہے، جس کو ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں. اگر شریعت دین کا حصہ نہ ہوتی تو اطاعت کے جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بالکل صحیح ہے. یا اطاعت کا جذبہ اگر اپنے طور پر کوئی اظہار کر لیتا تو کر لیتا، اس کو کسی قاعدے ضابطے اور نظم میں لانے کی ضرورت نہیں. اچھا، یہیں سے ایک اور سوال پھر میں اٹھاتا ہوں، وہ یہ کہ روزے کے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پر کچھ روحانی اثرات ہوتے ہیں، یعنی ہماری ایک روحانی تربیت ہو جاتی ہے. تو رمضان کے مہینے کے روزوں کے جو روحانی اثرات ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے اس کے متعلق بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بات کریں. جی، وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو روحانیت کا وہ تصور ہے جو ہمارے یہاں صوفیانہ مذاہب میں پایا جاتا ہے، یہ الہامی مذاہب کا تصور نہیں. ٹھیک. وہاں تو روحانیت کا تصور اصل میں یہ ہے کہ انسان کی اصلی شخصیت جو اس کے اندر موجود ہے وہ ایک روحانی شخصیت ہے. اس روحانی شخصیت کا منبع خود ذات خداوندی ہے، یعنی اس روحانی شخصیت کا صدور ہی ذات خداوندی سے ہوا ہے اور وہ ذات ہی کا حصہ ہے. لہذا یہ جو مادی وجود ہے یہ ایک حجاب بن گیا اس روحانی شخصیت کے لیے. اس کو آپ کو اتارنا ہے اور اس روحانی شخصیت کو دریافت کرنا ہے. تو یہ صوفیانہ مذاہب کے اس تصور کے تحت تو آپ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں اس کی تحلیل کی جائے اور اس کو نمایاں کیا جائے. الہامی مذاہب یہ تصور نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو شخصیت موجود ہے وہ شخصیت اللہ کی مخلوق ہے. یعنی جس طریقے سے یہ جو آپ کا وجود ہے، مادی وجود آپ کا، یہ مخلوق ہے، اسی طرح وہ شخصیت بھی مخلوق ہے. ذات خداوندی کا قول یا کلمہ ہے، جو لفظ نکلا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اذا اراد شیئا فیقول کن. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کلمہ یا کن ہے یا قول ہے وہی اصل میں امتداد حاصل کر کے انسان کی وہ اصل شخصیت بن گیا ہے. تو اصلی مقصود یہ ہے کہ اس کو پیوریفائی کر کے اس کا تزکیہ کیا جائے
اللہ کی جنت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ گویا بنیادی طور پر اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کی تربیت کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، اور اس طریقے سے انسان اپنے پروردگار کے قریب پہنچ جائے۔ نفس انسانی کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا نا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا اور اس کی ہر لحاظ سے تشکیل ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ نے اس کے اندر الہام کر دیا فجور بھی اور تقوی بھی۔ فجور کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے حدود کو پامال کرے گا، اسے اختیار دیا گیا ہے اور اس طرح حدود سے تجاوز کر جائے گا، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ حدود کے اندر رہے گا۔ تو یہ دونوں صلاحیتیں نفس کو دی گئی۔ ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمارا اخلاقی وجود اپنے تعلقات میں جیتا ہے، تو خدا کا تعلق تو پیدا ہو گیا اور عبادت میں ڈھل گیا، اور اطاعت کا جذبہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ اب سارے وہ تعلقات جتنے بھی وجود میں آنے ہیں وہ خدا کے حکم کے مطابق وجود میں آنے چاہیے، پاکیزہ ہو جائیں، اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو وہ پاکیزگی یا وہ تزکیہ ہے جو اصل میں ہدف اور نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو وہ چیز آپ کو حاصل ہونی ہے ان تمام عبادات سے، یعنی عبادات خدا کے تعلق کو مضبوط کریں گی۔ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق جب گہرا ہوتا چلا جائے گا تو دنیا کے ساتھ آپ کے تعلق پر اثر انداز ہونا شروع ہوگا، اور وہاں ہی اصل میں آپ کے اخلاقی وجود کا اصلی امتحان ہونا ہے، جس کو ہم حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا ویورز، آج کی اس محفل میں ہم نے یہ جانا کہ رمضان کے یہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے غامدی صاحب نے ہمارے سامنے بتایا کہ ایک تو عبادت ہے اور ایک اطاعت ہے، اطاعت کے اندر رمضان کے یہ روزے آ جاتے ہیں تاکہ ہم پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہوں گے اس میں ہم ان رمضان کے روزوں کے بہت سارے دوسرے پہلوؤں کو لیں گے، اس کے پریکٹیکل آسپیکٹس کو بھی لیں گے، اس کے متعلق لوگوں کے ذہن میں جو مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ لیں گے، اور یہ پروگرام ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارا ایک ویور اس کو رمضان کے روزوں کے متعلق انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ آج کی محفل اسی کے ساتھ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ غامدی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔